اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ام حسبتا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف، اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ، والرقیم اور پہاڑ والے لوگ، کانوا من آیاتنا عجبا، ہمارے عجائبات میں سے ایک عجیب واقعات ہیں۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی ان جوانوں نے اس غار میں، فقالو تو اللہ سے عرض کی، ربنا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحم کیجئے اور رحمت دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے کام کو درست فرما دیجئے۔ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ اس آیت میں اصحاب کہف کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف 7 نوجوانوں کا نام ہے۔ ان کے دور میں شرک تھا اور اللہ کا انکار تھا۔ یہی 7 تھے جو اللہ کو ایک کہنے والے تھے۔ باقی اس ملک میں تمام لوگ اور بادشاہ کافر تھے، منکر خدا تھے۔ ان تمام حضرات نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور کسی جگہ پہ رہنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کہیں پہ پناہ لینا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جس جگہ بھی جاتے کافر، جس جگہ بھی جاتے مشرک، جس جگہ بھی جاتے منکر، جس بادشاہ کے پاس بھی جاتے وہ بھی کافر۔ ان کو کفر کے اوپر ہی رہنا پڑا، تو یہ بہت مشکل ہو گیا۔ اس لیے آج کی اس آیت میں اللہ کے نبی کو بتایا گیا ہے اصحاب کہف اور پہاڑ والے۔ کہف جو ہوتا ہے نا، کہف یہ اس غار کا نام ہے، یہ اس غار کا نام ہے۔ اور رقیم جو ہے، ان کی جو 7 قبریں تھیں، ان 7 قبروں پہ ایک پتھر لگایا گیا تھا اور اس پتھر پہ ان کے نام لکھے گئے تھے، اور اس نام والے پتھر کو رقیم کہتے ہیں۔ اصحاب کہف غار والے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو وہ جو تختی ان کی قبروں پہ گرائی گئی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رقیم۔ رقیم کا مطلب پہاڑ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی قبروں پہ نشاندہی کی تختی لگا سکتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف نام لکھا کریں۔ کیا لکھا کریں؟ نام۔ الحاج اور چودھری اور وڈیرا اور فلاں اور ایم پی اے اور ایم این اے اور یہ اور وہ اور پیر مرشد کتب یہ ابدال غوث، ان چیزوں کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ آپ کا نام ابراہیم ہے، لکھ دیں ابراہیم، تاریخ وفات فلاں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ قبروں پہ القاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور تختی لگانا بھی صرف اس لیے ہوتا ہے آپ کی یادداشت ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ قبر کی تمام جو مٹی جمع ہے اس کی، آپ اس کے ساتھ تختی نہ جوڑیں، بلکہ تھوڑا سا کچھ انچی پیچھے کر کے آپ کو تختی لگائیں، تاکہ اس کا قبر سے تعلق نہ رہے۔ اگر وہ سیمنٹ کی بھی ہو تو اس میں کیا ہو، گنجائش ہو۔ تو اصحاب کہف اور رقیم پہاڑ والے اس تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہمارے عجائبات میں سے ہیں اور معجزات میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ معجزات میں سے۔ جو مشرکین تھے انہوں نے ہمارے نبی سے 3 سوال کیے تھے۔ کتنے؟ 3 سوال۔ ایک، روح کیا چیز ہے؟ تو روح کا مسئلہ آپ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ دوسرا پوچھا تھا اصحاب کہف کون ہے؟ تو اصحاب کہف کا انشاءاللہ یہ ذکر کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے پوچھا تھا سکندر ذوالقرنین، جو پوری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں کے اندر، سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ پوری دنیا کے کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ اور سکندر ذوالقرنین کا پوری دنیا میں ایک اسلامی نیٹ ورک قائم ہوا تھا۔ تو سکندر ذوالقرنین کی کہانی بھی انہوں نے کیا کی تھی؟ پوچھی تھی۔ اصحاب کہف کی کہانی بھی پوچھی تھی، اور روح کے متعلق سوال بھی کیا تھا۔ تو سورۃ بنی اسرائیل میں روح کا جواب دیا گیا، اور یہاں اصحاب کہف میں آپ کو اصحاب کہف کا جواب دیا جائے گا، اور سکندر ذوالقرنین کا بھی انشاءاللہ جواب آئے گا۔ اس حوالے سے ہے اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، ان حضرات نے شہر چھوڑا، زمینیں چھوڑی، وراثت چھوڑی، اور ایک غار کی طرف کیا لے گئے؟ پناہ لینے کے لیے۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ اس سے غاروں کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اور لوگ غاروں میں بسیرا کرتے تھے، اور غاروں کے ذریعے بہت سے لوگ اپنی جنگی حکمت عملی بھی اپناتے تھے۔ غار میں جانا، غار میں رہنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی ایک گھاٹی میں رہے ہیں جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شعب ابی طالب۔ کم از کم 3 سال تک آپ وہاں پہ محصور رہے ہیں، اور پھر رسول پاک نے جو کمالات اللہ نے آپ پہ کیے وہ بھی غار میں کیے ہیں۔ کس میں کیے ہیں؟ غار میں، غار ہیرا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے غار ہیرا میں۔ حضور پاک یہاں پہ خلوت والی عبادت کرتے تھے، خلوت، اکیلے میں، اور ابھی نبوت نہیں آئی تھی، رسالت بھی نہیں آئی تھی، اور قرآن بھی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے 6 ماہ تک حضور نے یہاں اعتکاف کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اعتکاف۔ اور اعتکاف کی برکت سے اللہ نے آپ پہ یہاں کیا اتاری ہے؟ وہی اتاری۔ اور ان 6 مہینوں میں حضور کو رات کو کیا آتا تھا؟ خواب۔ اس خواب میں جو خدا آپ کو ہدایت کرتے تھے، اللہ کے نبی صبح اٹھ کر اس چیز پہ عمل کر لیتے تھے۔ کیا کر لیتے تھے؟ عمل کر لیتے تھے۔ وہ خواب تھے، سچے خواب تھے۔ اور غار میں 6 ماہ کی خلوت، 6 ماہ کا اعتکاف، 6 ماہ کی تنہائی آپ نے اختیار کی ہے، تب جا کے آپ پہ قرآن کی جو آیتیں اتری ہیں نا 5، اقرأ بسم ربک الذی خلق تک جو ہیں، یہ 5 آیتیں جو ہیں غار ہرا میں اتری تھی۔ کہاں اتری تھی؟ غار ہرا میں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کھانا پہنچا آتی تھی غار میں، اور کبھی حضور پاک خود آ کے گھر سے کھانا لے جاتے تھے، اور رات اکیلے وہاں گزارتے تھے۔ آپ اگر بہادری کی تاریخ لینا چاہتے ہیں نا، تو یہ دنیا کے پہلوان بہادر آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے تو ان کی فوجیں تھیں، جبکہ ہمارے نبی تو ابھی نبی نہیں بنے، ابھی رسول نہیں بنے، اور آپ غار میں رہیں، اور رات کو غار میں رہیں۔ اس غار ہرا میں ایک سوراخ ہے جو آج بھی موجود ہے، وہاں پہ حضور پاک کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، اور اس سوراخ سے ڈائریکٹ بیت اللہ نظر آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ بیت اللہ نظر آتا تھا۔ تو گویا غار میں حضور پاک کو بیت اللہ کا بھی دیدار ہوتا تھا۔ خلوت کی آپ عبادت بھی کرتے تھے۔ جبرائیل امین بھی آپ پر وحی لے کے کہاں اترے ہیں؟ غار ہرا میں۔ پھر آپ اگر یہ دیکھیں کہ مدینہ کی جو زندگی رسول پاک کی ہے، اس میں بھی آپ نے جو 3 دن دشمنوں سے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، وہ بھی غار ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ غار ہے۔ ایک کا نام غار ہرا ہے، دوسری کا نام غار سور ہے، اور یہ جو غار ہے اصحاب کہف کی، اس کا نام کیا ہے؟ الکہف۔ اس غار کا نام کیا ہے؟ الکہف۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ 3 بندے غار میں جب چھپ گئے تو اس کا آگے سے پتھر بند ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے نیکیوں کے واسطے دیے اللہ نے۔ تو غاروں کے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان غاروں کے اندر انسانیت کی زندگی بسر ہوئی ہے، اور ان غاروں میں عبادتیں ہوئی ہیں، اور ان غاروں میں اللہ نے ان کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے۔ اب جو نوجوان آئے، انہوں نے مشورہ کیا، ہم جاتے ہیں کہاں پہ؟
غار میں، یہاں سے چھپ جاتے ہیں، یہاں سے چھپ جاتے ہیں، دین کے لیے چھپے ہیں، دین کے لیے۔ اور اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ دیکھیں ہم دنیا داری میں یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، ہیں ہمارا رب کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہو گیا ہے، مکان، گاڑی، دولت، پلاٹ، پیسے آ گئے ہیں، لیکن یہ کون سی رحمت مانگ رہے تھے؟ اللہ ہمیں چھپا دے، اللہ ہمیں غار میں بند کر دے، اللہ یہ ہوا کہاں سے آئے گی، روٹی کہاں سے آئے گی، غذا کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا۔ آج معاشی نظام کی جو پالیسی لوگ بناتے ہیں اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی روٹی کے لیے اور رزق کے لیے، اور جن کی 5 مہینے 6 مہینے کی دکان بند ہو جاتی ہے یا 3 مہینے ان کی سیل نہیں ہوتی ہے، نوکری نہیں ہوتی، وہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ غار میں ابھی انشاءاللہ ہم تفصیلاً دیکھتے جائیں گے 300 سال سے اوپر ہیں۔ کتنے؟ 300 سال، 300 سال کا معاشی نظام اور لباس اور خوراک اور نیند اور آرام اور حفاظت اور یہ تمام چیزیں، یہ اصحاب کہف کے واقعات اور یہاں کی جو تاریخ ہے یہ بڑی خوبصورت ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا ایمان بڑا تازہ ہوتا جائے گا۔ پھر ان کا کتا آگے آ رہا ہے جو ان کے باہر وہاں بیٹھا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کتے کی زندگی کتنی ہوتی ہے، تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کتے کی زندگی کتنی لمبی فرمائی ہے۔ جب تک وہ غار والے ہیں یہ کتا باہر رہا ہے اور زندہ رہا ہے اور جاگتا رہا ہے اور یہ سارا کا سارا نظام ہے، تو آپ کو قدرت خدا کا پتہ چلے گا۔ آج ہم 60 سال کے لیے آئے ہیں، 50 کے لیے آئے ہیں اور ہماری پالیسیاں ہمیں پریشان کر رہی ہیں، جبکہ یہ لوگ 300 سال 600 سال 800 سال 900 سال 1000 سال 1200 سال 1500 سال کے لیے آتے تھے، مگر ان کی معاشی پالیسیاں ان کو پریشان نہیں کرتی تھی، نہ ان کے بادشاہوں کو۔ اب دیکھیں سکندر ذوالقرنین جی، اور اس طرح آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور اس طرح آپ بخت نصر کو دیکھ لیں اور نمرود کو آپ دیکھ لیں، یہ کافر بادشاہ ہیں، مگر معاشی پالیسی پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، ہم تو لاہور کے لیے نہیں بنا سکتے۔ اور بخت نصر کو دیکھ لیں، کافر بادشاہ، لیکن معاشی پالیسی پوری دنیا کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہواؤں پہ بھی، فضاؤں پہ بھی، زمین پہ بھی، آسمان پہ بھی، جنات پہ بھی، انسانوں پہ بھی، ہر چیز پہ حکومت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے معاشی نظام میں کبھی خرابی پیدا نہیں فرمائی۔ اس طرح آپ دیکھ لیں سکندر ذوالقرنین کو، وہ واقعات بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، ان کی معاشی پالیسی بھی خراب نہیں ہوئی۔ یہ معاشی پالیسی کیا ہے؟ یہاں پر اپنے بچوں کے لیے 5000 روپیہ لاتا ہے بندہ، اور ایک بندہ کرپشن کر کے وہ کھا جاتا ہے اور بچوں کے لیے بھوک پہ رو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ ہمارے لیے پیسہ مانگتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں، فقیر بنے ہوئے، حقیر بنے ہوئے ہیں، ملک گروی رکھ رہے ہیں، ایئرپورٹ گروی رکھ رہے ہیں، سڑکیں گروی رکھ رہے ہیں، یہ تمام کانیں اور تمام تیل کے کنویں اور تمام گیس کے ذخائر ہمارے گروی پہ ہیں، ہم کنٹرول میں ہیں، ہمارے اوپر چابی کسی اور کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم یہ تمام چیزوں میں جب وہ آتا ہے جی یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، اپنے منہ میں ڈال دیا، کھا لیا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو معاشی نظام اللہ کی تمام عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس لیے معاشی نظام پہ آج چند لوگ ہم پریشان ہیں، اور وہ اربوں لوگ تھے پریشان نہیں ہوئے۔ تو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمارے اوپر کیا کیجیے؟ رحمت۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اللہ ہمارے معاملات کو کیا کر دیجئے؟ درست کر دیجئے۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملات کو درست کر دیجئے۔ دیکھیں دعا ان کی اور توحید کی بنیاد تھی۔ کس کی بنیاد تھی؟ توحید کی بنیاد تھی۔ پھر اللہ نے رحمت کیسے فرمائی کہ 300 سال کتنے پیر تھے، کتنے نجومی تھے، کتنے ماہرین علم تھے، کتنی دنیا تھی، حالانکہ نجومی کہاں کہاں کی خبریں بتا دیتے ہیں، لیکن 300 سال تک ان غار والوں کو تلاش کوئی نہیں کر سکا۔ اور کتا بھی وہ جو رکھا ہوا تھا نا، وہ کتا بھی کوئی کمال کی چیز تھی۔ اور آج یہ جو کتوں سے کہتے ہیں خوشبو سونگیں اور پہچانیں دشمن کو، ان کے اندر بڑا سینس ہوتا ہے۔ کتا جو ہوتا ہے آپ اس کو شکاری بنائیں اور اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، پھونک کر اس کو شکار کے لیے بھیجیں۔ تو وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمارے معاملات درست فرما دے، ہمارے معاملات ٹھیک فرما دے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ توکل علی اللہ اور توحید پرست لوگوں کے لیے کمال ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اصحاب کہف اور ان کے پورے واقعات اور آئندہ سورت کے آخر تک کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔